تو یہ جو شب برات کی جتنی بھی احادیث ہیں ان میں سے کوئی بھی حدیث ہے بھی وہ گنتی کی ہیں 5-6 احادیث ہیں، بلکہ وہ کہنا چاہیے کہ احادیث کیا ہیں وہ یعنی سند کے ساتھ روایتیں بیان ہوئی ہیں نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے، کوئی بھی اصول محدثین کے اوپر صحت کے درجے پہ نہیں ہے۔ لیکن اس ساری ڈسکشن کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ شب برات کے بارے میں، یعنی 14 اور 15 کی درمیانی رات جسے ہم 15ویں رات کہتے ہیں شعبان کی، جو کلیم کیا جا رہا ہے نا کہ اس رات میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، رزق لکھ دیا جاتا ہے، کس نے مرنا ہے کس نے پیدا ہونا ہے، یہ ساری باتیں لکھ دی جاتی ہیں، یہ سارے کے سارے کلیم، حتیٰ کہ یہاں تک کلیم کیا جاتا ہے جی قرآن 2 دفعہ نازل ہوا ہے، ایک دفعہ لوح محفوظ سے جو ہے وہ پہلے آسمان پہ اور اس کے بعد پہلے آسمان سے نیچے، وہ کہتے ہیں وہ جو پہلے والا اوپر والا حصہ نازل ہوا ہے وہ بھی اس رات میں ہوا ہے۔ یہ سارے کے سارے کلیم قرآن کی روح سے بالکل غلط ہے۔ قرآن حکیم کو آپ پڑھیں گے تو یہ سارے کے سارے کلیمز آپ کو شب قدر کے بارے میں ملیں گے۔ قدر کا مطلب بھی ڈیسٹنی کی رات، جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں آتی ہے، اور بخاری مسلم میں کئی احادیث اس کے اوپر گواہ ہیں، وہ میں اینڈ پہ انشاءاللہ بیان بھی کر دوں گا۔ تو قرآن کی روح سے تو یہ شب برات کے بارے میں جو کچھ کلیم کیا جا رہا ہے وہ بالکل غلط ہے، قرآن سے ہی ٹکراتا ہے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ صحیح احادیث قرآن کے خلاف نہیں ہوتی ہیں، ہمیشہ جعلی روایتیں، ضعیف روایتیں یہ قرآن کے خلاف جا رہی ہوتی ہیں، تو ہم مانتے بھی نہیں ان کو۔ الحمدللہ میں موٹی موٹی باتیں مقدمے کے طور پہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا تاکہ آپ کو معاملات کلیئر ہو جائیں۔ سب سے پہلے تو شعبان المعظم کی فضیلت، اس کے اوپر ہم ڈسکشن کرتے ہیں خصوصاً روزوں کے اعتبار سے۔ تو اس حوالے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے سوا کسی اور مہینے میں کثرت سے روزے نہیں رکھتے تھے سوائے شعبان کے، یعنی رمضان کا تو پورا مہینہ ہوتا تھا، اس کے علاوہ سب سے زیادہ روزے جس مہینے میں رکھتے تھے وہ کون سا مہینہ ہوتا تھا؟ شعبان کا۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں ہی ایک اور حدیث ہے، یہ پہلی حدیث تو متفق علیہ تھی، متفق علیہ کا مطلب ہے دونوں میں، بخاری مسلم میں، مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات شعبان کا پورا مہینہ ہی روزے رکھتے تھے، کانٹینیوس پورا مہینہ، یعنی اتنی آپ کو محبت تھی شعبان کے روزوں سے۔ حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں رمضان کے مہینے میں میرے جو روزے پیریڈز کی وجہ سے، حیض کی وجہ سے چھوٹ جاتے تھے نا، تو مجھے پورا سال موقع نہیں ملتا تھا کہ میں روزوں کی قضا دوں سوائے شعبان کی، کیونکہ شعبان میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود روزہ رکھتے تھے تو مجھے موقع مل جاتا تھا کہ میں اپنے روزوں کی قضا کر لیتی تھی۔ اب سیدہ عائشہ نے کوڈ ورڈز میں بات کی ہے، لیکن اسی حدیث میں بخاری مسلم میں وہ جو حدیث کا راوی ہے وہ کہتا ہے کہ اما عائشہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی مشغولیت کی وجہ سے میں روزوں کی قضا نہیں دے پاتی تھی، اور اس کو سپورٹو وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے، یہ اس کے لیے حلال ہی نہیں ہے۔ مراد یہ کہ دن کے وقت بھی میاں بیوی ازدواجی تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ تو جو اما عائشہ کہتی ہے نا کہ میں نہیں تھی رکھ سکتی، یعنی نبی علیہ السلام کی اجازت نہیں ہوتی تھی، تو یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ جی دن کے وقت کوئی ازدواجی تعلق میاں بیوی قائم نہیں کر سکتے، تو اس کی بھی نفی بخاری مسلم کی احادیث کی روشنی میں ہو گئی، الحمدللہ۔ اب یہ روزے رکھنے کی وجہ کیا تھی؟ اس کو سپورٹو وہ حدیث ہے شعبان کے حوالے سے، سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2359، اور مشکات المصابی میں فٹ نوٹ پہ لکھی ہے 1305 نمبر جو حدیث ہے مشکات میں، اس کے فٹ نوٹ پہ شیخ زبیر علی صاحب نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے، اور اس حدیث کو شیخ البانی نے بھی صحیح کہا ہے۔ کون سی حدیث؟ جو سنن نسائی میں 2359 نمبر ہے، کہ اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو شعبان کے مہینے میں اتنے کثرت سے روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے کہ رمضان کے سوا کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے، یہ آپ نے بات کیوں کی؟ رجب حرمت والا مہینہ اور رمضان ویسے ہی فضیلت والا مہینہ، تو حضور بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ دو فضیلت والے مہینوں کے سینٹر میں جو مہینہ آتا ہے نا، یہ بھی بہت فضیلت والا ہے۔ یہ جو مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے،
لوگوں کی اکثریت اس کی عظمت سے غافل ہے، جبکہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور میری خواہش ہے کہ جب میرا نامہ اعمال پیش ہو رہا ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اچھا، اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ اللہ کے نبی کہہ سکتے تھے کہ 15 شعبان کی جو رات ہے نا، شب برات، اس رات میں نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں، تو پھر ایک ہی روزہ رکھنا پڑتا۔ آپ پورا مہینہ رکھ رہے ہیں، کسی بھی وقت پیشگی ہو سکتی ہے۔ یہ بھی اس بات کو سپورٹیو ہے، یہ والی حدیث۔ اچھا، یہ جو نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں نا، تو صحیح مسلم میں اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر پیر اور ہر جمعرات کو بھی نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ سال میں پیش ہوتے ہیں شعبان کے مہینے میں، ہفتے میں 2 دن، پیر اور جمعرات۔ حتیٰ کہ مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام تو پیر اور جمعرات کا روزہ بھی رکھتے تھے اسی وجہ سے۔ اور ایک اور وجہ تھی جو مسلم شریف میں ہی آتا ہے، جب پوچھا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا فیہ ولدت و فیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی، یعنی جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جشن نزول قرآن، یہ دونوں نبی علیہ السلام مناتے تھے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، پیر کا روزہ رکھ کے۔ تو یہ ہفتے میں 2 دن نامہ اعمال، کون کون سے دن؟ پیر اور جمعرات۔ اچھا، روزانہ بھی نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں سر۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، وہ بڑی مشہور حدیث کہ فجر کے وقت فرشتے آتے ہیں، وہ عصر کے وقت واپس چلے جاتے ہیں، اور عصر والے فجر کے وقت۔ اللہ پوچھتا ہے میرے بندوں کس حال میں پایا؟ تو کہتے ہیں جب گئے تھے فجر پڑھ رہے تھے تو آئے تھے تو عصر پڑھ رہے تھے۔ دوسرے کہتے ہیں جب گئے تھے تو عصر پڑھ رہے تھے تو آئے تھے تو فجر پڑھ رہے تھے۔ تو روزانہ بھی 2 دفعہ نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں، لہٰذا ان چیزوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے۔ میں ساتھ ساتھ کلیریفائی کر رہا ہوں، آپ دیکھیں آپ کتنے اہم ہیں۔ پوری کی پوری جو مخلوقات ہیں وہ انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں۔ فرشتے بھی یہی کام کر رہے ہیں کہ اللہ کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ تیرا فلاں بندہ یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے۔ یعنی یہ ساری کی ساری انسانیت اللہ تعالیٰ کی یعنی کریشن کا کلائمیکس ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین تقویم کے اوپر پیدا کیا ہے، الحمدللہ۔ اچھا میرے بھائیو، شعبان المعظم سمیت باقی سارے مہینوں میں 11 روزے تو اللہ کے نبی علیہ السلام ان حدیث کے تحت رکھ لیتے تھے۔ اس کو سپورٹیو حدیث ہے، بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت کی تھی 3 کاموں کی۔ نمبر 1 مہینے میں 3 روزے، نمبر 2 روزانہ اشراق کی نماز، اسی کو چاش بھی کہتے ہیں، اسی کو دوحہ بھی کہتے ہیں، اسی کو اوابین بھی کہتے ہیں۔ یہ جو مغرب والی اوابین ہے نا، یہ بابوں کی ہے، تو پھر ہم کیوں نہ عرض کریں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ مسلم شریف میں اوابین کی نماز چاشت اور اشراق کی نماز کو کہا گیا، توبہ کرنے والوں کی نماز۔ تو 3 کاموں کی نصیحت کی۔ نمبر 1 3 روزے مہینے میں، نمبر 2 اشراق کی نماز یا چاشت کی نماز یا دوحہ کی نماز یا اوابین کی نماز روزانہ 2 نفل، اور تیسرا سونے سے پہلے وتر۔ ویسے افضل تو آخری پہر میں ہے، لیکن جو آخری پہر میں نہ اٹھ سکتا اس کے لیے افضل ہے رات کو سونے سے پہلے وتر پڑھ لے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کم از کم مہینے میں 3 روزے ضرور رکھا کرتے تھے، اور بعض اوقات اس چیز کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ وہ دن کون سے ہیں۔ یعنی عمومی عمل تو 13 14 15 کا تھا، اس کے علاوہ بھی آپ 3 کی گنتی آپ نے پوری کرنی ہوتی تھی اگر کبھی رہ بھی جائیں، لیکن عمومی عمل وہی تھا۔ اس کو سپورٹیو حدیث سنن نسائی میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سفر میں بھی اور حضر میں بھی ایام 20 13 14 15 کے روزہ نہیں چھوڑتے تھے، یعنی آپ علیہ السلام کو ان روزوں سے اتنی محبت تھی۔ اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ مہینے میں 3 روزے رکھنے والا، یہ ایام 20 کے، خواہ وہ 13 14 15 کو رکھ لیے جائیں یا کبھی کسی بھی وقت رکھ لیے جائیں، یہ بھی آسانی دے دی ہے۔ پورے مہینے میں کبھی 3 کی گنتی، چاہے کٹھی پوری کریں، الگ کر کے پوری کریں۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جو یہ 3 روزے رکھ لے گا وہ گویا ایسا ہے کہ اس نے ہمیشہ کے روزے رکھے ہیں۔ سبحان اللہ، لیکن مشکل ہے یہ کام بھی۔ صحیح مسلم میں، جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، سنن نسائی میں، سنن ابن ماجہ میں، 5 کتابوں میں، یہ جو 6 پڑھی ہیں نا، مشکات میں بھی آ گیا، وہ تو اسی کے نوٹس ہیں نا۔ یہ جو آپ کے سامنے 7 کتابیں پڑھی ہیں اس میں سے صرف بخاری کو نکال دیں، باقی ساری کتابوں میں حدیث ہے، انکلوڈنگ صحیح مسلم، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیے، وہ گویا ایسا ہے کہ اس نے زمانے بھر کے، پورے سال کے، پوری زندگی کے روزے رکھ لیے۔ الحمدللہ، کتنی بڑی آسانی ہے۔
اور اس میں یہ بھی شرط نہیں ہے کہ آپ نے ساتھ ہی شروع کرنے ہیں، اور یہ بھی شرط نہیں کہ ایک ساتھ رکھ لیں باقی بعد میں رکھ لیں، پورے مہینے میں جس وقت مرضی رکھ لیں۔ ساتھ رکھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے، ایک روٹین بنی ہوتی ہے تو رکھے جاتے ہیں۔ الحمدللہ میں تو جب سے یعنی بالغ ہوا ہوں روزے رکھ رہا ہوں، ہم ساتھ ہی کوشش کرتے ہیں کہ یہ روزے مکمل کر لیے جائیں، تاکہ یہ پورے مہینہ 3 روزے نہیں رکھ سکتے تو یہ 6 روزے رکھ کے تو ہمیشہ کے روزوں کا ثواب کمائیں جی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدہ جویریہ نبی علیہ السلام کی بیوی، نبی علیہ السلام ایک دفعہ، آپ کی بھی عادت تھی، صحیح مسلم شریف میں ہی آتا ہے، آپ علیہ السلام مسجد میں بیٹھے رہتے تھے حتیٰ کہ سورج انتہائی بلند ہو جاتا، اور صحابہ کے الفاظ ہیں کہ آپ مجلس کیا کرتے تھے۔ میں نے اسی سے اپنی نام مجلس رکھا تھا، مجلس نمبر 1 میں نے حدیث بھی بتائی تھی مسلم شریف کی۔ اور اس دوران ہم زمانہ جاہلیت کے واقعات کو یاد کر کر کے نا ہنسا کرتے تھے، نبی اسلام ہمارے ساتھ مسکرا دیتے تھے کہ اسی فلانے دربار تے دیگاں چڑھا دے سا۔ آج کے دور میں، اس وقت بتوں میں چڑھائی جاتی تھی نا، تو حضور بھی یعنی وہ کہتے تھے شکر اللہ نے ہمیں ہدایت دی۔ تو صحیح مسلم ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ نماز پڑھ کے، آپ کو کہیں کام تھا، آپ گھر آئے پھر کہیں گئے، تو جاتے وقت آپ نے دیکھا کہ سیدہ جویریہ آپ کی بیوی جو ہے وہ مصلی پہ بیٹھی ہیں، آپ کافی دیر بعد واپس آئے، سورج کافی بلند ہو چکا تھا، تو آپ نے کہا تم صبح سے ابھی تک بیٹھی ہو؟ کہا یا رسول اللہ، فرمایا دیکھو تم صبح سے بیٹھی ہو اور میں نے تمہارے آنے کے بعد 4 کلمات 3 دفعہ پڑھے اور مجھے تم سے زیادہ ثواب مل گیا۔ ان کو یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ کے ساتھ یہ 4 کلمات، یہ 3 دفعہ پڑھنے ہیں، صبح شام کے اذکار میں بھی ہم نے ڈالی ہوئی حدیث صحیح مسلم کی، تو مجھے اس سے زیادہ ثواب مل گیا۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے نا، تم میں سے کسی کی استطاعت ہے کہ وہ تہائی قرآن روزانہ پڑھ لے ایک شب میں؟ صحابہ نے کہا یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ تو صوفیاء ہی کر سکتے ہیں۔ یعنی میں آج کے دور میں بات کر رہا ہوں، 8 قرآن تے 3 قرآن تے 61 قرآن تے وہ جو فضائل مال میں اتنی کہانی ہے، تو وہ میری آپ مجلس نمبر 100 دیکھ لیں، کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا۔ تو آپ نے فرمایا سورہ اخلاص پڑھ لو، تہائی قرآن کے برابر ہے۔ تو اب تہائی قرآن کے برابر آپ کو ثواب، 10 پاروں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اللہ سے اچھا گمان رکھیں، بخاری مسلم میں حدیث ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرے تو انشاءاللہ ثواب تو ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں بھی رکھی ہیں، اللہ تو سب کہنا ہے جی الحمدللہ۔ اچھا، یہ ایام 20 کے روزوں سے ایٹ لیسٹ یہ تو آپ کو اندازہ ہوا کہ 15 شعبان کا روزہ تو ویسے ہی سنت بن گیا، کیونکہ 15 تو ایام 20 میں آتی ہے نا، 13 14 15 شعبان کا روزہ، شب برات والی روایتیں ثابت نہ بھی ہوں، الگ سے بھی بخاری مسلم کی احادیث کی روشنی میں جتنی میں نے بیان کی، ایام 20 کے روزوں میں سے تو ایک روزہ آتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا خاص روزہ ہے، اس کی اسپیشلٹی علیحدہ سے بھی احادیث میں آئی ہے اور بخاری مسلم میں آئی ہے۔ ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، ایک صحابی سے نبی علیہ السلام نے سوال کیا، اصمت من سرر شعبان، کیا تو نے شعبان کے سرر کا روزہ رکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا اب جب رمضان گزر جائے تو شوال کے مہینے میں 2 روزے رکھ لینا۔ اچھا، یہ سرر کا جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، اس کا معنی عربی میں کنارہ بھی بنتا ہے، اردو میں بھی آپ سرا، سرر، اور سینٹر بھی بنتا ہے۔ اس حدیث میں کلیئر نہیں کہ نبی علیہ السلام کس روزے کی بات کر رہے تھے، پہلے عشرے کا آخری روزہ یا آخری عشرے کا آخری روزہ یا درمیانے کا آخری روزہ یا درمیان والا روزہ، کون سا روزہ؟ اس کو سپورٹیو ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں 2745 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اس میں الفاظ ہیں کہ سرتی ھذا الشہر، اس مہینے شعبان کے جو سرہ کا، سرہ کسے کہتے ہیں عربی میں؟ ناف کو، نیول، وہ نا فوق السرہ اور تحت السرہ، ناف کے نیچے ناف کے اوپر، اللہ سرہ نہیں ہے، فوق ہے، فوق اینو کہتے ہیں، اللہ ہوتا ہے ایگزیکٹ، اپون اینڈ بلو، نٹ آن۔ تو یہ بھی آلموسٹ سینٹر آف گریوٹی بن رہا ہوتا ہے جسم کا، سینٹر۔ تو ناف کا، شعبان کے ناف کا روزہ رکھا ہے، تو اچھا اس سے 15 شعبان کا روزہ ہی ثابت ہوتا ہے، اور اس میں میرا تفرد نہیں ہے، اہل سنت میں ایک بہت بڑا ایک مکتب فکر جو اہل حدیث سے نکلا ہے، جماعت المسلمین والے، وہ تو اس روزے کو واجب کہتے ہیں، ہم اسے واجب نہیں سمجھتے، سنت ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ جو نبی اسلام نے کہا تھا اگر چھوٹ کے تو 2 رکھنا، تو ہم کہتے ہیں وہ تو خاص لوگوں کے لیے آپ نے فرما دیا، امت کے لیے عام نہیں فرمایا، امت کے لیے نہیں، ان کے لیے،
وہ تو نابینے کو بھی بخاری مسلم میں آتا ہے. آپ نے کہا تھا اذان کی آواز آتی ہے نماز مسجد میں ہی پڑھنی ہے. ہمارے لیے حدیثیں ہیں کہ خوف، بارش، کرونا جو بھی ہو اجازت ہے. ہمارے لیے ذرا آسانی ہے، ڈیفرنٹ ہے. تو دوسری طرف جو لوگ ہیں نا 15 شعبان کے روزے کے مخالف، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں نا جی، یہ وہ ایام 20 کا روزہ آپ 15 کا رکھتے تھے، 15 شعبان کا نہیں رکھتے. چلو سر آپ 15 شعبان کی نیت نہ کریں، ایام 20 کی کر لیں. کہتے ہیں اس لیے اس کے ایکویلنٹ 2 رکھوائے جا رہے ہیں. تو سر 3 کے ایکویلنٹ 2 نہ رکھوائے جاتے ہیں، ایام 20 تو 3 ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ 3 روزے رکھو شوال میں، ایک کے بدلے 2 رکھوائے پلنٹی کے طور پہ. تو 15 شعبان کے روزے کی بات. ویسے تو آپ رکھیں 13، 14، 15 تینوں، لیکن ایٹ لیسٹ 15 کا تو رکھیں. ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ رکھا جائے، یہ روزہ رکھا جائے، ثواب اس کی فضیلت حاصل کی جائے. نبی علیہ السلام کا پسندیدہ ہے، جو جامعہ ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ جب شعبان کا نصف گزر جائے تو پھر کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ روزہ رکھے. اس کی حکمت کیا ہے؟ کہ رمضان کو پروٹوکول دینا ہے، فرض روزوں کو. اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ وہ جو سرے کا روزہ تھا نا، سرر شعبان، وہ آخری اشرا تو نہیں بنتا، کیونکہ 15 کے بعد تو آپ اجازت نہیں دے رہے روزہ رکھنے کی. 15 تک اجازت ہے، تو پھر سرا 15 بن گیا، کیونکہ اگلے 15 میں تو اجازت ہی نہیں ہے. البتہ ایک ایکسیپشن ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا کوئی شخص شعبان کے آخری 2 دن رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ نہ رکھے، سوائے اس شخص کے جو پورا شعبان ہی روزے رکھ رہا ہو، اس کو اجازت ہے کہ وہ رکھ سکتا ہے. باقیوں کے لیے 15 آخری روزہ ہے، 15 کے بعد روزہ نہیں رکھ سکتے. تو یہ بھی سپورٹیو حدیث ہے سرر شعبان کو، کہ وہ سینٹر میں روزہ بنتا ہے. اب آ جائیں میرے بھائیو، جو شب برات کی فضیلت کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، تو ایک جو فضیلت بیان کی جاتی ہے، میں بعد میں حدیث بیان کرتا ہوں. اس میں ایک چیز تو جنرل ہے، بخاری مسلم میں وہ روزانہ فضیلت ہے، نہ اس میں شب قدر نہ شب برات کو کوئی دخل ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری تہائی رات میں، یعنی اگر رات ہے نا 8 گھنٹے کی، تو آخری آپ سمجھ لیں آلموسٹ 2.5 گھنٹوں میں، 2.75 گھنٹوں میں، اور رات ہوتی ہے غروب آفتاب سے لے کے فجر کا وقت داخل ہونے تک. آخری 1/3 حصہ جب فجر کے ہونے میں رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور فرماتا ہے، ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش کا طلبگار کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں. اور یہ ندا آتی رہتی ہے حتیٰ کہ فجر کا وقت داخل ہو جائے. تو یہ تو روزانہ ہو رہا ہے، اس میں نہ رمضان کی لیلۃ القدر کو کوئی دخل ہے، نہ ان کی بنائی ہوئی شب برات کو کوئی دخل ہے. یہ تو روزانہ ہی ہے شب قدر، البتہ آخری تہائی رات میں. شب قدر جو رمضان والی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ غروب آفتاب سے لے کے فجر تک پوری رات وہ رہتی ہے فضیلت. تو وہ تو ایک رات ہے نا، باقی تو ہر رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا میں نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اس کی کوئی تفصیل نہیں کہ جی آج جناب امریکہ میں اس وقت دن ہے تو ادھر رات ہو گئی ہے تو کتنے ہے. یہ متشابہات ہیں، یہ ہمارے فریم آف ریفرنس سے بات ہے، باہر ہیں یہ چیزیں. ان کے اوپر، ان باتوں کے اوپر ہمیں ڈسکشن سے منع کیا گیا، متشابہات کے اوپر. سورہ ال عمران کی آیت نمبر 7 ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے وہ متشابہات کے پیچھے لگتے ہیں. ہمارے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے اس کا، اس لیے اس کو ویل لیفٹ کرنا چاہیے. تو وہ حدیث بڑی مشہور حدیث ہے، جامعہ ترمذی میں 739 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، سنن ابن ماجہ میں 1389 اور مشکات میں بھی موجود ہے 1299. اور اس حدیث کے ساتھ مزے کی بات ہے، امام ترمذی نے اس کے اوپر جرا کر کے ساتھ لکھا ہے یہ روایت منقطع ہے، نہ تابعی کی ملاقات تبع تابعی سے ثابت ہے، نہ تابعی کی ملاقات صحابی سے ثابت ہے. 2 انقطاع ہیں. حتیٰ کہ امام ترمذی نے اس حدیث کے ساتھ لکھا ہے کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری سے یہ پوچھا تو امام بخاری بھی اس حدیث کو ضعیف بتاتے تھے. امام بخاری بھی، ترمذی بھی. اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اپنے شب برات کے لیکچر میں یہ حدیث ترمذی سے کھول کے پڑھ رہے، کہتے ہیں ترمذی پڑھ رہا ہوں صحاح ستہ میں سے، اور وہ حدیث پڑھنے کے بعد نا اینڈ پہ ٹھٹک گئے، کیونکہ اس کے بعد لکھا ہوا تھا، ان کو تو پتا تھا نا کہ امام ترمذی کہہ رہے کہ نہ میرے نزدیک یہ روایت ٹھیک ہے نہ امام بخاری کے نزدیک. تو ڈاکٹر صاحب ہم تو آپ کے دلائل بھی سامنے رکھتے ہیں، آپ ذرا جرت کرتے ہیں نا اور لکھتے کہ امام ترمذی نے اور بخاری نے کہانی کرائی ہے، میں وڈا کو اسکالر ہوں، محدث ہوں. ویسے تو آپ البانی کے اوپر بھی جرا کرتے ہیں کہ البانی کو کیا اختیار ہے کہ جن حدیثوں کو امام بخاری یا امام ترمذی لے کے ہیں تو یہ ضعیف کہہ دے یا صحیح کہہ دے. تو آپ نے بھی تو یہی کام ڈالا ہے امت کے ساتھ. آپ نے وہ کیوں نہیں آگے پڑھا؟
پڑھیں. حتیٰ کہ مشکات نے 1299 پہ انہوں نے بھی جب لی نا, انہوں نے امام ترمذی اور امام بخاری کے کمنٹ ساتھ نقل کیے ہیں, یہ شب برات والی حدیث کے ساتھ ترمذی کے ریفرنس سے لی. 739 ترمذی, سنن ابن ماجہ 1389, مشکات 1299. وہ بڑی مشہور حدیث کے سیدہ عائشہ کہتی ہیں, یہ روایت مطلب کمزور ہے, میں بیان کر رہا ہوں. ایک رات نبی علیہ السلام کو میں نے بستر پہ غائب پایا, تو میں اٹھی, میں نے یہ گمان کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کسی اور بیوی کے پاس نہ چلے گئے ہوں. تو میں نے دیکھا اب بقیہ غرقد میں گئے ہیں, اور وہاں پہ نبی علیہ السلام کو میں نے جب پایا تو آپ نے فرمایا عائشہ تم نے کیا سمجھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے خیانت کریں گے, یعنی میں کسی اور بیوی کے پاس چلا جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے, اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تجلی فرماتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے. تو یہ وہ حدیث ہے. ویسے قبرستان جانا ٹھیک ہے, مسلم شریف میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں, اسی کو سپورٹی بالکل اسی طرح کی ایک حدیث ہے جس میں اما عائشہ نبی علیہ السلام کے پیچھے گئی ہیں, تو اس میں وہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بقیہ غرقد کے مردوں پہ 3 دفعہ یوں ہاتھ اٹھا کے دعا کی. قبرستان میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا بھی سنت, رات کے وقت جانا بھی سنت, اور اس میں آگے الفاظ ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس اللہ کا پیغام لے کے آئے تھے کہ بقیہ غرقد والوں کے لیے دعا کرو مغفرت کی. نبی علیہ السلام نے قبرستان جانا ٹھیک ہے, وہ عام دنوں میں آپ جائیں, اس دنوں میں لوگ وہ پھولوں والوں کی بھی چاندی ہوئی ہوتی ہے, کس طرح ٹریفک بلاک ہوئی ہوتی ہے اور لوگ جا رہے ہوتے ہیں, اس ایک خاص رات میں جانا کوئی ثابت نہیں ہے, ویسے آپ ضرور جائیں. اچھا تو یہ حدیث کمزور, اس کے علاوہ تو بہت کمزور ہے, یہی سب سے مضبوط ہے جو پیش کرتے ہیں. ایک سنن ابن ماجہ میں 1390 ہے اور مشکات میں 1306 ہے, جسے البانی نے ضعیف جمع ضعیف لگا کے حسن درجے تک پہنچایا ہے کہ جی اس رات اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کر دیتا ہے سوائے شرک والے کے اور مسلمانوں کا کینہ دل میں رکھنے والے کے. تو البانی نے حسن کہہ دیا, تو وہ بریلوی کہتے ہیں جی البانی صاحب نے حسن کہا ہے. البانی صاحب نے ضعیف جمع ضعیف حسن کہا ہے, حالانکہ انتہائی ضعیف روایت ہے. اس میں 2 سکم ہے. نمبر 1 2 راوی ہیں, دونوں ان نون ہیں, مجہول, زبیر بھی اور عبد الرحمن بھی. دوسرا سکم ہے کہ 2 راوی ابن لہیہ اور ولید دونوں مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں, اور مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوگی. تو یہ شیخ زبیر صاحب نے اسی لیے مشکات کی 1306 کے نیچے لکھا ہے کہ ظلمات میں ڈوبی ہوئی روایت ہے یہ, یعنی یہ ضعیف نہیں ہے, پکی ضعیف ہے. اب البانی صاحب نے اس کو حسن کہہ دیا تو وہ لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ روایت جو ہے بالکل کمزور ہے جو یہ پیش کرتے ہیں, اور اس کو سپورٹیو حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ہے 2684 اور مشکات میں 2052. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی شب جمعہ کو عبادت کے لیے اور جمعے کے دن کو روزے کے لیے مخصوص نہ کرے. جس طرح یہودیوں نے ہفتے کے دن کو مخصوص کر لیا, عیسائیوں نے اتوار کو, نبی علیہ السلام نے آپ کو جمعہ مخصوص کرنے سے منع فرما دیا سوائے جتنا بتایا ہے. شب جمعہ کو بھی مخصوص نہ کرو, نہ جمعے کے دن کو روزے کے لیے, الا یہ آگے الفاظ ہیں کہ کوئی شخص پہلے سے رکھ رہا ہو روزہ, یعنی جمعرات کے ساتھ جمعے کا روزہ رکھ سکتے ہیں یا جمعے کے ساتھ ہفتے کا, چھڑا جمعے دا نہیں. تو جو لوگ کہتے ہیں یار بیچارے شب برات میں عبادت بھی کر رہے ہیں, خیر ہے انہوں نے اگر ایک عبادت کے لیے مخصوص کیا ہے, کوئی ناچ گانا تو نہیں کر رہے, تو نبی علیہ السلام نے تو جمعے کے دن کو عبادت کے لیے مخصوص کرنے سے منع کر دیا ہے, روزے کے اعتبار سے اور شب جمعہ کو, جس کی فضیلت تھی. تمام جمعے کا دن صحیح مسلم میں آتا ہے کہ یہ تمام دنوں کا سردار ہے, اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اس دن قیامت بھی قائم ہوگی. اور ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ جمعے کے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھو, تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جائے گا. یہ یوم مشہود ہے. صحابہ نے کہا جب آپ علیہ السلام فوت ہو جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی, اللہ اکبر کبیرہ, 295 سیل آ دینی تھی تھوڑے مولویوں نے. حضور نے کوئی گستاخی نہیں فرمایا, اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. تو نبی جو ہیں ان کے جسم سلامت ہے. اس سے مسئلہ بھی تو کلیئر ہو گیا نا. تو جمعے کا دن اتنا بابرکت دن ہے درود شریف کے حوالے سے, ہر اعتبار سے, اسے بھی کہا گیا مخصوص اس حوالے سے نہیں کرنا, نہ شب جمعہ کو. پھر جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ قرآن حکیم کا مقدمہ تو اس کو سپورٹ ہی نہیں کرتا. یہ شب برات کی فضیلت میں قرآن کی جو آیت لے کے آتے ہیں نا, وہ سورہ الدخان سورت نمبر 44, اسی میں نے مسئلہ 44 رکھا تھا. اس کی شروع کی 6 آیات, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم.
حامیم، اس کتاب مقدس کی قسم، ہم نے بے شک اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں اتارا ہے، اور جس رات میں اللہ کی قدرت کے کام اللہ تعالیٰ یعنی فرشتوں کو اسائنمنٹس بانٹ دیتا ہے، اور اپنے رب کی طرف سے یہ چیزیں نازل ہوتی ہیں، ہم بھی فرشتوں کو بھیجنے والے ہوتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جی یہ وہ رات ہے جو شب برات ہے۔ ہم کہتے ہیں یار قرآن خود بتا رہا ہے کہ وہ رات جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا وہ رات کون سی ہے؟ قرآن میں تو 2 راتیں تو نہیں آئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں 2 راتیں ہیں، ایک میں نا لوح محفوظ سے پہلے سمان پہ آئی ہے، دوسرے سے نیچے آئی ہے۔ تو قرآن تو ایک رات کو ہی جانتا ہے، دوسری رات کو تو جانتا ہی نہیں قرآن۔ جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں کہتا ہے کہ اللہ کے علم میں تو کوئی اور الہ نہیں ہے سوائے میرے، مراد یہ کہ ہے ہی کوئی نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ کے علم میں نہیں کوئی ہے، اللہ کہتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں قرآن تو نہیں جانتا، قرآن تو آپ کو یہ کہتا ہے کہ وہ رات کس مہینے میں ہے یہ بھی بتاتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جو سراپا ہدایت ہے، جس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ بلکہ صحیح بخاری میں تو آیا محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لوگوں میں حق اور باطل میں فرق کرنے والی شخصیت ہے۔ تو یہ آ گیا، اور اسی پہ اللہ نے نہیں چھوڑا صرف رمضان میں، بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ سورۃ القدر سورت نمبر 97 پوری کی پوری نازل کر کے یہ بھی بتا دیا کہ رمضان کا وہ دن نہیں تھا بلکہ رمضان کی رات تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل فرمایا۔ اور یہ جناب شب قدر لیلۃ القدر کی فضیلت ہے کہ اس کی فضیلت میں پوری سورت نازل ہوئی ہے، 97 نمبر سورت قرآن پاک کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا فیصلوں والی رات میں، ڈیسٹنی والی رات میں، عزت والی رات میں۔ یہ تمام ترجمے درست ہیں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم کیا جانو کہ وہ عزت والی رات کون سی رات ہے، کیا اس کی اہمیت ہے۔ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، یہ ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں پر بھاری ہے، 80 سال سے زیادہ کا ثواب ملتا ہے اس ایک رات میں عبادت کرنے کا۔ تو 80 سال تو عمر ہی بڑے لوگوں کی کم ہوتی ہے، کم لوگوں کی۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح قدس جبرائیل علیہ السلام بھی اپنے رب کے اذن سے، من کل امر، ہر طرح کا کام لے کے۔ وہی جو آیا تھا فیہا یفرق کل امر حکیم، جو یہ کہتے ہیں جناب آج پتے کٹ جانے نے، وہ سارے پتے کٹتے تھے شب قدر وچ، شب برات وچ نہیں۔ سلام، یہ رات سراپا سلامتی ہے۔ ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ سلامتی کا سلسلہ فجر کے وقت داخل ہونے تک جاری رہتا ہے۔ تو اس کی خصوصیت ہے کہ مغرب سے لے کے فجر تک رہتا ہے، باقی بخاری مسلم میں روزانہ ہی رہتا ہے لیکن آخری 1/3 رات کے اندر۔ پھر بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ شب قدر کا قیام کیا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ جناب کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور اس کا بھی شارٹ کٹ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی علیہ السلام سے سنا تھا جس نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی بشرطے کہ اس کی رکعت فوت نہ ہو وہ جماعت شمار ہوگی، 4 رکعتیں، گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا۔ اور جس نے پھر فجر بھی جماعت سے پڑھ لی کوئی رکعت فوت نہ ہو تو پوری رات کا قیام۔ تو جو شخص رمضان کے اندر عشاء اور فجر کی نماز رکعت فوت ہوئے بغیر جماعت سے پڑھ لے، اسے روزانہ طاق کیا جفت بھی آپ سارے بناتے جائیں، آپ اہتمام کریں تو آپ کو پوری رات کے قیام کا ثواب ملے گا۔ جس طرح میں نے بتایا مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اشراق تک بیٹھنے سے زیادہ ثواب ہے، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اور مسلم شریف میں حدیث ہے شوال کے 6 روزوں کا ثواب گویا پورے سال کے روزوں کا ثواب ہے، رمضان کے بعد رکھ لیے جائیں۔ شارٹ کٹس بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں آسانی کے لیے تاکہ جو سست الوجود لوگ ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑی لمبی حدیث ہے، آپ نے پہلے 10 دن اعتکاف کیا، پھر آپ نے حجرے سے سر مبارک باہر نکالا، فرمایا اس عشرے میں وہ رات نہیں ہے۔ پھر اگلے 10 دن
فرمایا اس میں بھی نہیں ہے، 20ویں روزے کے بعد نکلے۔ پھر آخری 10 دن میں آپ کو رات ملی تو آپ نے فرمایا کہ تم رمضان مبارک کے آخری عشرے میں سے اس کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں جو آخری عشرے کی طاق راتیں بنتی ہیں۔ بہتر ہے جفت بھی کر لیں، کیونکہ چاند کے بھی جھگڑے یہاں پہ رہتے ہیں، بہتر ہے پورا رمضان ہی کریں اور اس شب قدر کی فضیلت کو، لیلۃ القدر کی فضیلت کو حاصل کریں۔ یہ جتنی باتیں آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں جس رات کے بارے میں، وہ رمضان کے آخری عشرے میں آنی ہے۔ یہ شب برات والی روایتیں بالکل کمزور ہیں۔ ایک جو شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب میں ایک تابعی سے صحیح سند سے ثابت ہے، مکحول تابعی، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، یعنی شعبان کی 15ویں رات، اور جو لوگ لوگوں سے بغض نہیں رکھتے اور شرک نہیں کرتے ان کے سوا، یعنی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، ان کے سوا باقی لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ لیکن یہ تابعی کا قول ہے، اور امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ تابعی اگر صحابی کا نام لیے بغیر، سند بیان کیے بغیر روایت بیان کرے گا تو وہ روایت مردود ہوگی، کیونکہ سند پوری نہیں، کیونکہ اکثر روایتیں تو تابعین کے ذریعے امت کے اندر آئی ہیں نا، جو غلط روایتیں ہیں، اور تو شیطان ان کو بتا گیا ہو۔ ہاں جی، عبداللہ ابن مسعود صحیح مسلم کے مقدمے میں آتا ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں بعض اوقات شیطان کسی مجمع میں اتر کے حدیث بیان کر کے چلا جاتا ہے اور تمہیں پتہ نہیں ہوتا یہ بندہ کون ہے، تو جب تک پوری تحقیق نہ ہو حدیث آگے بیان نہیں ہوگی۔ جب تک کوئی تابعی یہ نہیں بتاتا کہ نبی علیہ السلام تک اس کا واسطہ کیا ہے تو اس کی روایت مردود ہے، نہیں ایکسیپٹ کی جائے گی۔ اور تابعین کے دور میں یہ سارا مسئلہ کھڑا ہوا ہے۔ صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھیں، ابن عباس کہتے ہیں ایک زمانہ تھا لوگ آ کے ہمیں کہتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہم اس کی بات بڑی توجہ سے سنتے تھے، لیکن جب سے لوگوں نے حدیثیں گھڑنی شروع کی ہیں ابن عباس کے زمانے میں، اب ہم صرف اسی حدیث کو غور سے سنتے ہیں جو ہمیں پہلے پتا ہو، ادروائز ہم حدیث نہیں سنتے، کیونکہ لوگوں نے حدیثیں گھڑنا شروع کر دی ہیں۔ تو امام مسلم نے یہ مقدمہ 92 روایات لکھی ہیں کہ میں یہ مسلم شریف کیوں لکھ رہا ہوں، لوگوں نے کہانیاں بنانی شروع کر دی ہیں، اتنی بڑی کہانی کہ تابعین کی موجودگی میں ایک شخص آگے کہتا ہے کہ ابن مسعود جب جنگ صفین کے موقع پہ ہمیں ملنے آئے تو انہوں نے ہم سے ایک حدیث بیان کی، تو وہ کہتا ہے، دوسرے تابعین کہتے ہیں کہ یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر سے باہر نکل آئے تھے اور حدیث بیان کر کے تمہیں چلے گئے، وہ تو 33 ہجری کے اندر فوت ہو چکے تھے اور جنگ صفین ہوئی ہے 37 ہجری کے اندر، تو ابن مسعود قبر سے آگے کیسے بیان کر کے چلے گئے؟ اب ان کو کوئی بتایا کہ جناب سر تو آڑے بعد جو کام پہ آ جائے نا، وہ کہتے ہیں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے نعوذ باللہ قبر سے نکل کے 40 سال کے بعد بايزید کو بیعت کیا، بايزید نے 90 سال بعد نکل کے ابو الحسن خرقانی نو بیعت کیتا، اور ویسی سلسلہ چلتا ہے، سب کہانیاں جھوٹ، سب فراڈ چل رہا ہے۔ تو جب ہم اس پہ بولتے ہیں تو ان کو غصہ آتا ہے، تو ہم پھر عرض ہی کر سکتے ہیں کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور یقین جب جان لے ایک دفعہ بھی تو نے کبھی زندگی میں سے سیریس لیا نا ہماری صدا کو، اور مجلس 100 تو نے دیکھ لی، تیرے اندر سے پھر آواز نکلے گی کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب۔ ٹھیک ہو گیا جی، جزاکم اللہ خیر۔